سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں نا وہ آئس کے آتے ہیں. اس کے جو افیکٹس ہیں نا وہ مریضوں کو بڑا ایکٹیو کرتے ہیں. ہر عمر کا انسان یہ ڈرگ استعمال کر رہا ہے. دیکھیں ریکوری تو تب آتی ہے جب مریض خود چاہتا ہے. پریکٹیکل لائف آپ یقین کریں رہتی کوئی نہیں ہے ان مریضوں کی. کبھی بھی نشے کا مریض خود نشہ نہیں چھوڑ سکتا. اچھا کندر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں نشے کی سب سے عام اور خطرناک رجحانات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, پاکستان میں ایسے ہے کہ دیکھیں نشے کا مطلب ہے ایڈکشن. ٹھیک ہے, ایڈکشن کی مختلف اقسام ہیں جس میں کیمیکل ایڈکشن بھی آتی ہے, نان کیمیکل ایڈکشن بھی آتی ہے. نان کیمیکل ایڈکشن یعنی آپ کہہ لیں کہ جس طرح گیمبلنگ ہوتی ہے, لوگوں کو گیمبلنگ کا نشہ ہوتا ہے, ایڈکشن ہوتی ہے, دے کی ناٹ ہیلپ دیم سیلوز. اسی طرح ایڈلٹ ویڈیوز دیکھنے کی ایڈکشن ہوتی ہے. یہ ساری نان کیمیکل ایڈکشنز ہوتی ہیں اور پاکستان میں یہ بڑی خطرناک مرحلے تک آ چکی ہیں. دوسری ہی طرف ایک کیمیکل ایڈکشن بھی آتی ہے جس میں یہ آج کل ڈرگز یوز ہوتے ہیں, آئس, ہیش, کوکین اور اوور دا کاؤنٹر یہ جو سلیپنگ پلز ملتی ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہیں کیمیکل ایڈکشن ہیں. یہ ساری ایڈکشنز جو ہیں پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی جو نقصانات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور یہ جو آئس کا نشہ ہے یہ تو زیادہ مقبول ہو رہا ہے پاکستان میں, کیا اس کی کیا ریزننگ ہے, کیوں ہو رہا ہے, نوجوان نسل اس کی طرف کیوں اتنا راغب ہو رہی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں نا وہ آئس کے آتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ ایزیلی ملتی ہے, سستا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو افیکٹس ہیں نا وہ مریضوں کو بڑا ایکٹیو کرتے ہیں. تو ان کو بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ آف یوفوریا جسے وہ پلیجر فیل کرتے ہیں, فیلنگ آف ویل بینگ ہوتی ہے. تو ان کو یہ استعمال کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ اپنے جو کام ہیں ڈیلی لائف کے وہ بڑے اچھی طرح کرنے لگ گئے ہیں. جس وجہ سے اسٹارٹ تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے, لیکن آہستہ 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 پھر وہ اپنے نقصانات کی طرف لے جانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ ایٹ لاسٹ ہے تو وہ ڈرگ ہی. ایگزیکٹلی. اچھا کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کون سے لوگ ہیں, ایسے کون سے لوگ ہیں جو آئس کے نشے کی طرف جاتے ہیں؟ دیکھیں لوگوں میں آپ کو اس طرح کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکوں گی اس وجہ سے کیونکہ ہر عمر کا انسان یہ ڈرگ استعمال کر رہا ہے. اس میں نہ کوئی جینڈر کی تفریق ہے اور نہ کوئی عمر کی تفریق ہے. آپ کے پاس ہر ایج گروپ کے لوگ آ رہے ہیں؟ ہر ایج گروپ اینڈ بوتھ جینڈرس. اوکے, مطلب فیمیل بھی ہیں اور میل بھی ہیں. ایگزیکٹلی ویسے. اچھا پاکستان میں نشے کی سب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے خطرناک نشہ کون سا ہے پاکستان میں اگر دیکھا جائے؟ جیسے آپ نے مختلف ڈرگس کا نام لیا, تو پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت کون سا ہے؟ اس وقت جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ آئس استعمال ہے. آلدو اس کے علاوہ بھی ڈرگز ہیں جس طرح یہ پلز ہوتی ہیں, ایکسٹیسی, ایم ڈی ایم اے, مطلب اس طرح کی چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو رجحان ہے اس وقت وہ آئس کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مطلب قریبی لوگوں میں کوئی انسان نشے کی لت میں مبتلا ہو گیا ہے, تو اس کی ریزننگ کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے عزیز و اقارب میں اس طرح کا کوئی انسان کر رہا ہے کہ وہ بالکل علیحدہ رہ رہا ہے, اپنے کمرے میں بالکل بند ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ وہ کمپلینٹس ہیں جن کے ساتھ فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بالکل پریکٹیکل ایگزامپلز میں آپ کو دے رہی ہوں یہاں پر. اگر آپ کے جو عزیز و اقارب میں کوئی اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اپنے اکیلے کمرے میں, وہ اگریسو ہوتا ہے, وہ شک و شبہات میں مبتلا ہے, کیونکہ آئس کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ وہ پیرانویا کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. پیرانویا سے مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جو ریلیٹیوز ہیں یا جو اس کے عزیز و اقارب ہے وہ اس کو مارنا چاہتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی میں نا اس کو پرسیکیوٹری ڈیلیوژن کہتے ہیں. ایک ڈاؤٹ کا بیہیویئر ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ان کا ڈاؤٹ کا بیہیویئر, اور وہ ڈاؤٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. وہ اپنے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا کرے, یہ غلط کرے, حالانکہ مطلب کہ ان کا جو ریالٹی سے ٹچ ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک فالس دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اگر, اچھا آپ پوچھ رہی تھی کہ کس طرح پتہ چلے, تو اگر ان کے شک و شبہات زیادہ ہو گئے ہیں اور اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ غصہ زیادہ کرتے ہیں, جھگڑتے زیادہ ہیں, کوئی کام نہیں ہے زندگی کے اندر, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, آپ یہ نوٹس کریں کہ وہ سارا وقت جاگتے رہتے ہیں, سوتے ہی نہیں ہیں. اچھا ان کو نیند نہیں آتی. بیسیکلی وہ استعمال اس لیے کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ اٹ کین بی ویکس ٹل دی سلیپ, مطلب ہفتوں گزر جاتے ہیں اور وہ نہیں سوتے ہیں. تو اس کا تو مطلب آپ کی تو باڈی پہ پورا بہت گندا افیکٹ پڑتا ہوگا. اور یہی لوگ جب مطلب اس چیز کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ دیکھیں ریکوری تو
تب آتی ہے جب مریض خود چاہتا ہے. اچھا اس کے مریض خود بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ چاہتے وہ دیکھیں جب ایک مریض نے استعمال کرنا شروع کر دیا ڈرگ, ٹھیک ہے, اس کا برین کو منشیات کے علاوہ اب کچھ نہیں پتہ. ہی ہیز لاسٹ دا ٹچ ود دا ریالٹی. وہ اپنی ایک فالس دنیا میں رہ رہا ہے, اس کے فکسڈ امیجنیشن, اس کے فکسڈ فرم بلیوز ہیں, تو وہ کیسے علاج کی طرف آئے گا؟ اس کے نزدیک تو وہ غلط ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ عام لوگوں سے پھر بہت مختلف ہو جاتے ہوں گے یقیناً, اور جو ان کی پریکٹیکل لائف ہے وہ بھی بہت افیکٹ کرتی ہوگی, بیکاز ایک نارمل بیہیویئر تو جو ایک ہیومن بینگ کا ہوتا ہے تو وہ تو بالکل اس سے دور ہو جاتے ہوں گے. پریکٹیکل لائف آپ یقین کریں رہتی کوئی نہیں ہے ان مریضوں کی, ان لوگوں کی نہیں رہتی, کیونکہ نشہ ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. جب ایک دفعہ یہ لگ جاتی ہے پھر اس کا صرف علاج ہی ہوتا ہے. پھر یہ جو آپ کو, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فیملی سے وعدے کرتے ہیں پیشنٹس کہ ہم چھوڑ دیں گے, آپ ہم نہ داخل کروائیں ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. کبھی بھی نشے کا مریض خود نشہ نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے, وداؤٹ ٹریٹمنٹ. ہاں ٹریٹمنٹ کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا, تو آپ کے ریہیب میں ایسے اسپیسیفک کون سے ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں؟ ہمارے ریہیب میں اس طرح کہ جب پہلے مریض آتا ہے داخل ہوتا ہے تو پہلے تو وہ ودرولس میں ہوتا ہے, کیونکہ اوبیسلی ہم اس کو ڈرگ سے دور کر دیتے ہیں نا, ایک دم سے ڈرگس بند کر دیتے ہیں دینا. تو وہ بہت زیادہ ودرولس ہوتے ہیں جس میں ہر ڈرگ کا جو ہے وہ مختلف سائڈ افیکٹ آتا ہے. ہیروئن کا مختلف آتا ہے, آئس کا مختلف آتا ہے, سر درد ہوتا ہے, جسم دکھتا ہے, آنکھوں سے پانی آنا, ناک سے پانی آنا, موشن لگ جانا, الٹیاں آنا, اس طرح کے بہت سے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. پہلے ہم ایٹ لیسٹ 2 to 3 ویکس میں ان کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 to 3 ویکس میں جب ڈرگس جسم سے واش آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی سائیکولوجیکل تھیراپی کی جاتی ہے. سائیکولوجیکل سیشنز لیے جاتے ہیں. ان کی جو ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ نشے پہ لگے اس پہ کام کیا جاتا ہے. ان کی ریلیپس پریونشن پہ کام کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ منشیات کی طرف مت جائیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کہا کہ ہم اس چیز کو بھی ٹچ کرتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ نشے کی طرف راغب ہوتے ہیں. سوسائٹی میں ایسی کون سی چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے یا جو نشے کی طرف جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں, کیا وجوہات ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں اس کی بڑی ملٹیپل کازز ہیں. کچھ کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں انزائٹی ڈپریشن ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف. لیکن دس از ناٹ اونلی اٹ, خالی یہ وجہ نہیں ہے. اور بھی بہت سی فیملی ڈسفنکشن سب سے بڑھ کے لیئر پرپزز. کچھ نہیں ہے پرابلم لائف میں, نہ ڈپریشن ہے, نہ انزائٹی ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, کچھ نہیں ہے. صرف کیا ہے, لیئر کے لیے کرتے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھے اور کر لیا, کیوں کیا کوئی وجہ نہیں ہے, بس لیئر کے لیے کیا. اور وہ پھر تھرو آؤٹ مزہ آتا ہے. اور وہ پھر تھرو آؤٹ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ منشیات کے استعمال کی بنیادی وجوہات صرف ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ہے؟ بالکل بھی نہیں. صرف ذہنی دباؤ ڈپریشن بالکل بھی نہیں ہے. ہاں یہ ون آف دا ریزن ضرور ہے, لیکن یہ اونلی ریزن نہیں ہے. اونلی ریزن نہیں ہو سکتی کہ مطلب اس کی اور بھی مطلب وجوہات اور بھی ہوتی ہیں نا. دیکھیں فیملی ڈسفنکشن ہے, اگر فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے, نگلیکٹ ہے, یا فیملی ڈسٹرب کرتی ہے, فیملی ہی ٹاکسک ہے, یا پھر کوئی اور اسٹریسر ہے لائف کے اندر, یا پھر جیسے آپ کو بھی بتایا کہ لیئر پرپزز کے لیے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی میں, بس دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جی, دوستوں نے کہا کہ ہم کریں تم بھی کر لو تو ہم نے کر لیا.